میرا جو بیسک ٹاپک کیونکہ انفرٹیلٹی ہے، بانجھپن مردانہ و زنانہ، تو اس لیے میں آج کل جو ہے زیادہ تر پروگرام جو ہوتے ہیں بانجھپن یا خواتین کے امراض کے حساب سے ہی بات کر رہا ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے یوٹرائن فائبرائڈس، جو ایک بہت ہی کامن چیز ہے جو آج کل ہمارے یہاں کی خواتین میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یوٹرائن فائبرائڈ جو ہے ایک عام قسم کا نان کینسرس ٹیومر ہے، مطلب اس کا کینسر ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ایسی ٹیومر ایک بن جاتا ہے جو کہ آپ یعنی کہ خواتین کے یوٹرس میں بڑھتا ہے۔ تمام فائبرائڈ جو ہیں بغیر علامت کے نہیں ہوتے، یا یوں کہنا چاہیے کہ فائبرائڈس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی علامت ہو۔ تمام فائبرائڈ جو ہے علامت کا سبب نہیں ہوتے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کہیں کسی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہو پاتا کہ ان کو فائبرائڈز ہیں، اور حادثاتی طور پہ کوئی ان کو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا جائے یا اسکین کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو فائبرائڈز ہو گئے ہیں۔ لیکن بہت ساری خواتین کو یا بڑھ جاتے ہیں جب فائبرائڈ، تو اس سے بہت ساری علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی صورت میں ہمیں بعض دفعہ کیا یقیناً ہی ہمیں الٹرا ساؤنڈ یا اسکین کوئی اور کرانا پڑتا ہے۔ اس کی علامات میں ماہواری میں بہت زیادہ خون بہنا، کمر میں درد ہوتا ہے ایسی خواتین کو، بار بار پیشاب کرنا، اور جنسی تعلقات یعنی کہ مجامعت یا انٹرکورس کرنے میں درد بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، چھوٹے فائبرائڈس کو کیونکہ اکثر علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو بڑے فائبرائڈس کا علاج جو ہے سرجری یا ادویات سے کیا جاتا ہے۔ عموماً سرجری ہی ہوتی ہے، ادویات سے اتنا لمبا وہ نہیں کر پاتے، لیکن اگر یہ ڈاکٹر کی اپنی سجیشن کے اوپر ہے، اس کی اپنی ڈائگنوسس کے اوپر ہے کہ اس کو اسے ادویات سے کام چلا لینا ہے تو یا اسے اس کی سرجری ہی کرنی ہے۔ اچھا، اس کی علامات اور وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے تشخیص اور ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، انتظام اور علاج ہو سکتا ہے، روک تھام یا ڈائگنوسس۔ روک تھام اس کی کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ سب چیزیں وہ تھیں کہ اپنے کہ اصل میں تو ہم بات جو کرنی ہے کہ یوٹرائن فائبرائڈس ہوتی کیا ہے، ان کے اوپر جو سارے ٹیسٹ ہیں یا ڈائگنوسس ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو فائبرائڈ جو ہے خطرے کے عوامل اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں، یا یوٹرائن فائبرائڈس کی اگر ہم تفصیلی سے بات کریں تو یوٹرائن فائبرائڈس کیا ہوتے ہیں؟ یہ لیومائماس کی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یوٹرس کی لیومائماس کی بال سے بنی یعنی کہ مسل اور کنیکٹو ٹیشوز سے بنی گروتھ ہے یا نشو نما ہے۔ یہ گروتھ ہو جاتی ہے کیونکہ عام طور پر کینسر نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یوٹرس ایک ناشپاتی کی طرح الٹا لٹکا ہوا شکل کا عضو ہے، اور رحم کا جو نارمل سائز ہے وہ کلیمو جیسا ہے، اور یہی یعنی کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حمل کے دوران ہی بچہ بڑھتا ہے، نشو نما پاتا ہے۔ فائبرائڈ جو ہیں وہ عام طور پر تعداد میں ایک یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس یعنی کہ جو 1 ملی میٹر سے لے کے 20 سینٹی میٹر 8 انچ قطر سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کمپیریزن یا مقابلہ کریں تو یہ جیسے 1 ملی میٹر سے بات ہم نے کی تھی، تو ایک تربوز کے سائز کے برابر بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو بڑھ بڑھ کے یہ ایک بہت زیادہ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ گروتھ جو ہے بچے دانی کی دیوار یعنی کہ جو بچے یوٹرس کی جو دیوار ہوتی ہے اس کے ساتھ یا بیرونی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں۔ فائبرائڈ کے سائز، تعداد اور مقام یا لوکیشن کے حساب سے ان میں مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ یوٹرائن فائبرائڈ کے ساتھ مختلف علامات کا تجربہ کریں گی، اور اس علامات کا ہمیں کسی دوسری عورت سے مقابلہ نہ کریں۔ مطلب بہت ساری خواتین ہوتی ہیں یا مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اپنے مرض کا مقابلہ کہ جی تم نے اس کا کیا علاج کیا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور تم نے اس کے لیے کیا کرنا تھا۔ کیونکہ بھی بہت ساری بھی کچھ دن پہلے مجھے خاتون ملی ہیں، ان کو کچھ تکالیف تھیں، تو اتفاق سے وہ کچھ اسکن کی تھی، تو کہنے کہ جی میرے میاں نے دوا کھائی تھی تو میں نے بھی یہی دوا کھانی شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کی چیزیں دوسری ہوں، ان کی چیزیں ایک حکیم کی بھی حکیم میں تو زیادہ تر اسکن کے لیے اس نے شربت مصفی خون یا صافی یا سیفولین یا اس ٹائپ کی چیزیں ہی اس میں دینی ہوتی ہیں، جس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹری دوا میں اور اس میں تو بہرحال تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ تو اس لیے کوئی بھی عورت جو ہے دوسری سے نہ پوچھے کہ تمہیں فائبرائڈ تھی تو تم نے کیا علاج کیا، تمہاری کیسی تھی، تمہیں کیا تکلیف ہوتی تھی، یا ہم اس سے اپنے آپ کو ملا لیں یا ڈائگنوز کریں، کیونکہ آپ کی علامات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ فائبرائڈس کے لیے سب کے الگ الگ علامات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے علاج کے لیے بھی الگ الگ طریقہ یا ادویات ہو سکتی ہیں، اور یہ سب جو ہے یہ آپ کے انفرادی کیس پر منحصر ہوگا
کیا فائبرائڈ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا فائبرائڈ بہت عام ہے، فائبرائڈ دراصل آپ کے پیلوس میں ایک بہت ہی عام قسم کی گروتھ ہے۔ تقریباً یہ 40 سے 80% عورتوں تک کو یہ فائبرائڈ ہوتے ہیں۔ تاہم کیونکہ اب جیسے پہلے بھی کہا کہ بہت سی عورتوں کو فائبرائڈس کی علامت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کو فائبرائڈ ہیں، اور بعض کو تو زندگی بھر بھی احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ ان کو فائبرائڈس ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے فائبرائڈ چھوٹے ہوں، جنہیں اے سمٹومیٹک یعنی کہ بغیر علامات کے کہا جاتا ہے، کیونکہ سائز کی وجہ سے آپ کو کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کا رسک کیا ہو سکتا ہے کہ رسک فیکٹر والے لوگوں میں جن کو فائبرائڈ پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، ان میں بدن زیادہ ہو، جیسے موٹاپا بہت زیادہ ہو یا بدن ان کا نارمل سے بھی زیادہ ہو، تو ان لوگوں کو فائبرائڈس ہونے کا خطرہ عام طور پر ہوتا ہے۔ یا فائبرائڈس کی فیملی ہسٹری ہے کہ ان کے خاندان میں پہلے سے جو ہے یہ فائبرائڈ موجود ہیں، یا ماہواری کا جلد شروع ہونا ہے۔ جن بچوں کو یا بچیوں کو ماہواری جلد شروع ہو جاتی ہے، ان کو بھی یہ ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹی عمر میں ماہواری آنا، یا مینوپاز کا دیر سے ہونا، یعنی کہ ان کو جو ہے مینوپاز اگر دیر سے ہو رہا ہے یا بہت دیر سے بند ہو رہا ہے، 50 55 اور 60 سال کی عمر میں ہوتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے دن میں خاتون بتا رہی تھی، کہتی کہ ان کا تو نواسا، مطلب نواسے سے مراد دیتی ہے اچھا خاصا، جو بڑی عمر کی خاتون تھی، کوئی 60 تک کی، ان کو تو اس وقت تک پیریڈس ہوتے رہے۔ میں نے کہا ان کے ساتھ تم اپنی کیوں بڑھا رہی ہو؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کے خاندان کے لیے جو آپ ان کی بہو ہو، آپ ان کے بیٹی نہیں ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس سے ملاتی رہیں۔ آپ بہو ہو، جب بہو کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ کی ساس پہ کب بند رہے تھے تو آپ کو 40 میں کیوں بند ہو رہیں گے؟ آپ اپنے حساب سے دیکھیں۔ اچھا، فائبرائڈس کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے رحم کے اندر اور باہر کی کئی جگہ ہیں جہاں فائبرائڈ بڑھ سکتے ہیں، اور اس علاج کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ فائبرائڈس کا مقام اور سائز جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ فائبرائڈس کس طرف کو بڑھ رہے ہیں، کتنے بڑے ہیں، اور تعداد میں کتنے ہیں، یہ سب چیزوں کی ڈائگنوسس ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آپ کے لیے کون سا اور کیا علاج بہترین ہے، یا پھر علاج کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ جبکہ رحم اور اس سے متعلق جہاں جہاں فائبرائڈ موجود ہوتے ہیں، یہ نام کے صرف یہ بتاتے ہیں کہ فائبرائڈ کہاں واقع ہیں اور یہ کس سے اٹیچ ہیں۔ وہ مقامات جہاں پر فائبرائڈ یا یوٹرین فائبرائڈ ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے سب میوکوزل فائبرائڈ۔ اس صورت میں فائبرائڈ جو ہے یوٹرائن اسپیس یا کیویٹی میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں حمل کے دوران بچہ بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ انٹرمیورل جو فائبرائڈ جو ہوتے ہیں، فائبرائڈ بچے دانی کی دیوار میں ہی سرایت کر جاتے ہیں۔ اور بچے دانی کی دیواروں کو اگر آپ اپنے گھر کی دیواروں کی طرح سوچیں کہ یہ میرے گھر کی دیوار ہے اور یہ کمرہ جو ہے یہ یوٹرس ہے، تو فائبرائڈ انہیں دیواروں کے اندر اندر بڑھتے رہتے ہیں۔ سب سیروزل فائبرائڈ کی بچے دانی کے باہر کے واقع ہوتے ہیں، یوٹرس کی بیرونی دیوار سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیریکیولیٹڈ جو ہے فائبرائڈ ہوتے ہیں، یہ قسم سب سے عام ہے، یہ بچے دانی کے باہر کی طرف واقع ہوتے ہیں، تاہم یہ پتلے تنے کی طرح مطلب تنے کی طرح، یا ہم اسے مسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسے کی طرح، لیکن وہ مسے کی ایک جڑ ہوتی ہے، تو جڑ کی طرح تھوڑا سا ہوتا ہے، بلکہ ہم اسے اکثر ان کو مشروم نما کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مشروم ہوتا ہے، ان کی ایک اسٹک ہوتی ہے اور باہر سے اوپر پھولا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک الٹا ڈنڈا جو کہہ رہے ہیں کہ مشروم ان میں لٹکا ہوا ہے، یہ اوپر سے خاصا چوڑا ہو جاتا ہے لیکن ایک ڈنڈی کی طرح اس میں لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو فائبرائڈ کس طرح اور کیسے نظر آتے ہیں؟ فائبرائڈ عام طور پر گول ہوتے ہیں، جو کہ اسموتھ مسلس کے ٹیشوز کی طرح نظر آتے ہیں، اور جیسے مشروم والا تو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جیسے پتے سے تنے کی طرح جڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس میں جو سب سے اہم سوال ہوتا ہے کہ کیا فائبرائڈ کینسر ہو سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ تو فائبرائڈ کا کینسر بننا ممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے، مطلب یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب کینسر بنیں گے یا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت فائبرائڈ والی عورت کو 400 میں سے تقریباً ایک کوئی مولک بیماری پیدا ہو سکتی ہے، مطلب 400% آپ سمجھ لیں کہ اس میں 400 میں سے ایک کو یہ ہو سکتا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جو 100% پیشن گوئی کر سکے کہ یہ فائبرائڈ جو ہیں یہ کینسر میں تبدیل ہوں گے یا ہوگا۔ تاہم وہ خواتین جن کو فائبرائڈس کی تیزی سے نشوونما ہوتی ہے، یا جن کو مینوپاز کے دوران فائبرائڈ بڑھ رہے ہیں، ان کو جائزہ فوری لینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ اپنے اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دیں، ان کو بھی فوری جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اس کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے، وہ جب بھی وزٹ کے لیے کہے، الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہے، تو یہ ضرور کروا لینا چاہیے۔ فائبرائڈ کی وجوہات کیونکہ معلوم نہیں ہے، یہ ایک ان نون کیس ہے، زیادہ تر فائبرائڈ جو ہے ری پروڈکٹیو ایج میں ہوتے ہیں، کیوں لڑکیوں میں دیکھے گئے ہیں کہ جن کو ابھی تک ماہواری
شروع نہیں ہوئی. بہت ابتدائی صورتحال سے شروع ہوتے ہیں. جن کو ماہواری لیٹ ہوتی ہے ان کو بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی ہے, سب کو ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ عام طور پہ مینوپاز کے اندر یہ سب چیزیں, وہ ہارمون جیسے خاص طور سے ایسٹروجن وغیرہ بننا بند ہو جاتا ہے, تو پھر ان کی گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ یہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں, بعض صورتوں میں ختم بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے جہاں تک جب سرجری کی بات ہو رہی تھی, تو سرجری یہ اس وقت کرتے ہیں ڈاکٹر کے جب آپ نے اپنی فیملی جو ہے کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہے, یا آپ جو ہے ریپروڈکٹیو ایج میں بھی چل رہے ہیں اور نہیں جی ہمیں تو اپنی فیملی اور بڑھانی ہے, تو اس میں پھر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ کیا صورتحال ہے, کیا کرنی ہے. لیکن عام طور پہ اگر یہ نہیں ہے تو ان کو سرجری کر کے ان کو ہی نکال دیتے ہیں, یا زیادہ تنگ کرنے کا مسئلہ ہوا تو یوٹرس بھی باہر نکال دیا جا سکتا ہے. اچھا, یوٹرائن فائبرائڈس کی علامات کیا ہیں؟ علامات تو وہی ہوتی ہیں کہ جو خواتین نے بہت ساری چیزیں ہیں کہ زیادہ تر فائبرائڈس ان کی علامات پیدا نہیں کرتے, اور آپ کو اپنے باقاعدہ یا ریگولر معائنہ کروانے کے علاوہ کوئی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ چھوٹے فائبرائڈس ہوتے ہیں, جبکہ اس لیے ان کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. یعنی کہ ہم انہیں غیر علامتی فائبرائڈ یا اے سمٹومیٹک فائبرائڈ بھی کہتے ہیں. جبکہ بڑے فائبرائڈ جو ہیں وہ آپ کے اندر اصل تو خرابی ان سے شروع ہوتی ہے. یہ مختلف علامات پیدا کرتے ہیں, جس میں شامل ہے ایکسیسو پینفل پیریڈس, بلیڈنگ ڈیورنگ یور پیریڈ, یعنی حیض کے دوران سخت درد اور خون کا بہنا. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کی ماہواری کے دو ماہواری کے درمیان, یعنی کہ ایک پہلی کے ہے اور اب اگلی پہلی کو شروع ہوگی, تو 15 تاریخ کو پھر شروع ہو گئی ہے. پیٹ کے نچلے حصے میں بھاری پن, بھرا بھرا سا فلنس یا پھارا گیسز کا محسوس ہونا, بار بار پیشاب کو جانا, جبکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب فائبرائڈ جو ہے وہ آپ کے مثانے پر دباؤ ڈالتا ہے. اس کے علاوہ جنسی تعلقات کے دوران درد کا بہت زیادہ ہونا, لیکن وہ بہرحال ہارمون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. مینوپاز کے خواتین میں عام طور پر ایسٹروجن پروجسٹرون تقریباً اینڈ ہی ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی ان کو پینفل سیکس بھی ہوتا ہے گا. قبض ہونا, کانسٹیپیشن ہونا, کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا یا لو بیک پین جسے ہم کہتے ہیں, لیکوریا ہونا, یعنی کہ کرونک ویجائنل ڈسچارج ہے, پیشاب کرنے میں ناکامی یا مثانے کو مکمل طور پر خالی کرنے میں ناکامی, پیٹ کا بڑھنا جس کی وجہ سے پیٹ کا جو ہے نا حاملہ جیسا نظر آنا, اور ایک دم پھولا پھولا سا, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. تو یوٹرائن فائبرائڈس کی علامات جو ہے نا عام طور پر مینوپاز کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ جسم میں ہارمونس کی سطح یا ان کے لیول کم ہو چکا ہوتا ہے. تو یوٹرائن فائبرائڈس کا درد کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مطلب علامتوں پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو فائبرائڈس ہیں تو آپ کو بہت سی مختلف قسم کے احساسات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ بات یاد رہے کہ تمام خواتین کو ایک جیسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سب ایک جیسی کیفیات, ایک جیسے حالات, ایک جیسے معاملات ہر عورت کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو بہت کم ہوتے ہیں, کسی کو زیادہ, کسی کو چھوٹے فائبرائڈ ہیں, کسی کو بڑے فائبرائڈ ہیں. تو کسی بھی معاملات کے اندر آپ دوسرے سے نہ پوچھیں کہ دوسرے کے ساتھ کیا حالات ہوئے تھے. اگر فائبرائڈ چھوٹے ہیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا, سب کچھ نارمل ہوگا. یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ گڑبڑ ہے, یعنی کہ کہتے ہیں نا سم تھنگ رانگ, دیر از سم تھنگ رانگ. تو سم تھنگ رانگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ایک لڑکی ایک نارمل لائف اپنی گزار رہی ہوتی ہے. جبکہ جو بڑے فائبرائڈ ہوتے ہیں وہ تکلیف ہوتی ہے, درد ہے, پریشانی ہے, اور باقی جیسے میں نے اس سے پہلے بھی علامتیں بتائیں, یعنی کہ اسے بہت کچھ سہنا پڑ سکتا ہے. شدید کمر میں درد, ماہواری کے درمیان جیسے پیٹ میں نا تیز چھرا گھونپ دیا ہے گا, تو جیسے درد ہے, یہاں تک کہ مجامیت کے دوران تو درد ہوتا ہی ہے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ہی بات کو بہت دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اگر ہم ایک آدھے گھنٹے کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آدھے گھنٹے کے اندر کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. ہم 10 منٹ سے زیادہ عام طور پہ چیزیں یاد نہیں رکھ پاتے, اس لیے کچھ چیزیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. اس لیے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچر اگر یا لیکچرار اگر ایک دم سے کوئی چیز کسی سوال کر لے تو آئیں بائیں شائیں سبھی کر رہے ہوتے ہیں, تو مشکل ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ضرور ہیں کہ جن کو لیکچر کی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں یا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کچھ چیزیں مجھے ریپیٹ بھی کرنی پڑ رہی ہوتی. اچھا, کیا فائبرائڈ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں جیسے سائز وغیرہ ان کا؟ تو فائبرائڈ جو ہے وقت کے ساتھ سکڑ بھی سکتے ہیں, بڑھ بھی سکتے ہیں, شرنک ہو سکتے ہیں یا گرو ہو سکتے ہیں. وہ ایک عرصے کے بعد اچانک یا مستقل طور پر اپنا سائز تبدیل کر سکتے ہیں, اور یہ سب مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے گا. یعنی کہ زیادہ تر معاملات میں فائبرائڈ کے سائز میں تبدیلی آپ کے جسم میں ہارمونز کی تعداد سے منسلک ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اگر آپ کے ساتھ ہارمون مینوپاز شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہارمون جو ہیں گے آپ کے کیونکہ بند ہو گئے ہوتے ہیں, تو اس لیے فائبرائڈ عام طور پہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی اور وجہ سے آپ کے ہارمون جو ہیں بڑھ رہے ہیں, یعنی کہ تو اس میں جو آپ کے ہارمونس کی مقدار جو ہے زیادہ ہو رہی ہے, تو فائبرائڈ بڑھ سکتے ہیں.
جیسے ہم حمل کے دوران دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کا جسم جو ہے بچے کی نشو و نما میں معاونت کے لیے حمل کے دوران اعلیٰ سطح کے ہارمون جاری کرتا ہے. ہارمون کا اضافہ بھی فائبرائڈ کے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے. اب آپ کو حمل سے پہلے اگر معلوم ہے کہ آپ کو فائبرائڈ ہیں تو پھر پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو مستقل دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی کہ کیا حمل کے دوران فائبرائڈ کتنے سائز میں بڑھ رہا ہے. اور جب آپ کے ہارمون کی سطح گر جاتی ہے تو فائبرائڈ بھی سکڑ جاتے ہیں. کوئی بھی عورت جب مینوپاز کا عرصہ یا پیریڈ میں سے گزار رہی ہوتی ہے تو اس کے جسم میں ہارمون کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے. یہ فائبرائڈ جو ہے کہ سائز کے سکڑنے کا سبب بن سکتا ہے اور آپ کی بہت ساری علامات مینوپاز کے بعد ٹھیک ہو سکتی ہیں. اچھا، اکثر خواتین ہم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمارے فائبرائڈ کی وجہ سے خون کی کمی کا ہو جائے گی، یا فائبرائڈ خون کی کمی ایک ایسی حالت ہے جب وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے جسم میں آپ کے اعضاء تک جو آکسیجن لے جانے کے لیے خون کے جو صحت مند سرخ ذرات یا خلیات نہیں ہوتے ہیں گے، سیلز نہیں ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو تھکا ہوا کمزور محسوس کراتے ہیں. کچھ لوگ ایسے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا برف کھا رہے ہیں، نشاستہ کھا رہے ہیں، شکر وغیرہ یا ایسی چیزیں جو نہیں کھانی چاہیے. مٹی کھا رہی ہیں کچھ لڑکیاں، کوئلے کھا رہی ہیں یا چاول کھا رہی ہیں. تو ایسی چیزوں کھانے، کچے چاول کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کو کھانے کی شدید خواہش ہو سکتی ہے. اور یہ سب خواتین کی انیمیا کی علامات ہیں. یہ خون کی کمی ان خواتین کو ہو سکتی ہے جن کو بار بار بہت زیادہ ماہواری آتی ہے. لازمی چیز ہے کہ جب ان کی بلیڈنگ بڑھ جائے گی تو ان کو خون کی کمی ہو جائے گی. یہ فائبرائڈ جو ہے آپ کے لیے ہیوی بلیڈنگ کا باعث ہو سکتے ہیں. یا دو ماہواری کے درمیان بھی خون آئے گا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر خون کی کمی تو اپنے آپ ہی ہو جانی ہے گی. اچھا، یوٹرین فائبرائڈ کی تشخیص کریں گے کیسے؟ اب یہ علامات تو موجود ہیں، یہ آپ کو مل گئی ان کی علامات ہیں، لیکن اب اس کے علاوہ جو ہے کیا کرنا ہے. تو عموماً ہمیں ریگولر جو لوگ ایگزامینیشن ہوتا رہتا ہے، اپنا چیک اپ پہ جاتے رہتے ہیں، ان کو تو خیر پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے اندر تو عام طور پہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں گے. جب تو بلکہ بھاگ ہی رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے پوچھ کے ادھر سے پوچھ کے ہی اپنا علاج کرتے ہیں. تو باقاعدہ اسکین کرانے کی کوئی زحمت بھی نہیں کرتا. تو پھر حادثاتی طور پر اگر ہمیں الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑ گیا تو اس میں سب سے پہلے فائبرائڈ دریافت ہوتے ہیں. اس کو پیلوک ایگزام کے درمیان یا کسی بھی گائناکولوجی کے دوران جو ہے معلوم کیا جا سکتا ہے. جبکہ بچے کی پیدائش سے پہلے والے امتحان کے دوران بھی اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے تو بھی ہے. اگر آپ کے خون بہے یا گڑبڑ ہو، پینفل ماہواری ہو، تو جیسے اس میں کہا تھا تو آپ کا ڈاکٹر اس معاملے میں چوکنا ہو سکتا ہے اور ضرور کوئی فائبرائڈ کی کہانی ہے. اور اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، اس کی تصدیق، ان کا سائز مقام معلوم کرنے کے لیے پھر کئی ٹیسٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ الٹرا سونوگرافی ہو سکتی ہے، ایم آر آئی ہو سکتا ہے، سی ٹی اسکین ہو سکتا ہے. یہ سب آپ کے اندرونی اعضاء کی تصویریں بنا کر ایک تفصیل بتا دیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. سونو ہسٹوگرافی یا لیپروسکوپی، اس ٹیسٹ کے دوران آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا کر آپ کے اندرونی اعضاء کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک باریک اور لچکدار ٹیوب داخل کر کے معائنہ کرے گا. بہرحال وہ تو پھر ڈاکٹر کا اپنا کام ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ان سب چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کرے گا. انتظام اور علاج کیا کیا ہو سکتا ہے، اصل چیز یہ ہے. تو یوٹرین فائبرائڈ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کی سائز، تعداد اور مقام کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے ہونے والی علامات کے لحاظ سے بھی مختلف ہو سکتا ہے. جب تک کوئی آپ کو فائبرائڈ سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو علاج کی بھی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے فائبرائڈ کو ہم اکثر تنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو کبھی بھی اس کا تجربہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. اکثر ہوتا ہے کہ جی خواتین کو بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو اب دھڑا دھڑ جو ہے حابس الدم ادویات اسے دیے جا رہے ہیں. لیکن حابس الدم ادویات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے آگے پرابلم کیا ہے. یہ تو حابس الدم ادویات کے مستقل حل تو ہے نہیں، اور اس سے کوئی اچھا علاج بھی اس کا زیادہ موجود نہیں ہے. صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ خاتون کو اپنی ریپروڈکٹیو ایج کے حوالے سے چل رہی ہیں یا مینوپاز میں آ گئی ہیں یا ان کا کیا صورتحال ہے. تو فائبرائڈ سے متعلق نسیوں خواتین کو تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر کو تو یہ جو مینوپاز کے بعد فائبرائڈ جو ہے خود ہی ٹریٹ ہو چکے ہوتے ہیں. البتہ جن کو معلوم ہے ہمیں ان کے فائبرائڈ کی نگرانی کرنی پڑے گی. کہ بس ہم ان کو دیکھتے رہیں، پلاننگ کرتے رہیں اور ان کو بتاتے رہیں کہ دیکھیں کتنے فائبرائڈ ہیں، سائز کیا ہے. آپ اپنے الٹرا ساؤنڈ کو سنبھال کے رکھیں. جس حصے میں واقع ہیں فائبرائڈ سے متعلق آپ کو کن کن علامات کا سامنا ہے، بس یہ سب اس عورت کو پتہ ہونا چاہیے جس کو فائبرائڈ ہیں.
یا پھر جیسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ حمل کے لیے آپ کی خواہش ہے تو اس کے حساب سے جو ہے آپ کا علاج ہوتا ہے. اگر حمل ہے، حمل آپ کا کرنا ہے یا اور بچے پیدا کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بچے دانی کا تحفظ ملے، تو پھر آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو علاج ذرا احتیاط سے ہوگا، کیونکہ علاج کا انحصار جو ہے نا وہ آپ کے بچے پیدا کرنے کی خواہش پر ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے فائبرائڈ کی بہت زیادہ اور شدید علامات کا سامنا کر رہی ہیں تو پھر علاج الگ ہوگا. خون سے بہنے سے خون کی کمی ہوگی، اعتدال یا نارمل سے زیادہ درد ہے، بانجپن کے مسائل تو لازمی سی چیز ہے کہ اس میں آنے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے جو ایگ جو ہے ایمبیڈ ہوتا ہے یا جا کے جڑتا ہے ہمارے یوٹرس کے اندر. اگر وہاں پہ کوئی فائبرائڈ بنی ہوئی ہے یا فائبرائڈ اتنی بڑی ہو رہی ہے کہ منہ بند کر رہی ہے، یوٹرس کا منہ بند کر رہی ہے یا ایسی جگہوں پر ہے، تو پھر آپ کے لیے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس سے بس زیادہ خون بہنے کی اسی کو ہم روک سکتے ہیں فوری طور پہ، کچھ عرصہ آپ کا گزارا کیا جا سکتا ہے. نارمل سے زیادہ کیونکہ درد ہوگا، پیشاب کی نالی اور آنتوں کے مسائل ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان میں عام طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب بھی علاج کرنا شروع کریں تو پہلے مریضہ اور اس کے شوہر سے معلوم کریں کہ کیا وہ مزید بچے، یا اگر پرائمری انفرٹیلٹی کا شکار ہے تو بچے پلان کرنے کا کیا پروگرام ہے. اس کے بعد جو بیسٹ پلان ہو اس کے اوپر عمل کریں. اچھا، جو فائبرائڈ یا یوٹرائن فائبرائڈ والی کوئی عورت جو ہے حاملہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ کو فائبرائڈ ہے تو بھی آپ حاملہ ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ کو حاملہ ہونے سے پہلے ہی معلوم ہے کہ آپ کو فائبرائڈ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایک مانیٹرنگ پلان تیار کریں، کیونکہ حمل کے دوران آپ کا جسم جو ہے وہ ہارمونز کی بلند سطح جاری کرے گا. ہر ہارمون جو ہے، جیسے ہارمون کے آخری دنوں کے اندر مطلب سے پریگنینسی جب ہو رہی ہوتی ہے تو پروجسٹرون ایک دم جاری ہوگا. اب یہ سب چیزیں ہیں، ایسٹروجن کا اپنے کام ہے. اب اس کے اوپر تو آپ پوری ڈیٹیل ایک پڑھیں گے. میں نے بیچ میں ایسٹروجن کے اوپر کام شروع کیا تھا لیکن وہ ایک لیکچر کے بعد ہی رہ چکا ہے کیونکہ نئے ٹاپک مل گئے. تو میں انشاءاللہ کسی دن بتاتا ہوں کہ کون کون سے ہارمون کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے. معلوم ہوں گا آپ لوگوں کو بھی، لیکن یہ کہ بس تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے گی. تو یہ ہارمون جو ہوتے ہیں یہ ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بچے کی نشو و نما میں معاون ہے، بڑے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ فائبرائڈ کے بڑے ہونے کا سبب بھی یہی ہارمون بنیں گے. اور بڑے فائبرائڈ کا کہانی یہ ہوگی کہ وہ آپ کے بچے کو صحیح پوزیشن میں پلٹنے کے قابل ہونے سے روک سکتے ہیں، کیونکہ اندر انداز میں چیزیں رکاوٹیں اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں. تو بچے کے گھومنے کی صلاحیت جو پرابلم میں آ جائے گی تو پیدائش یا جنین کے سر کی خرابی کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے. اچھا، بہت کم معاملات ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ قبل ازواج ڈلیوری کروانی پڑے یا سی سیکشن یا جیسا بھی ہوگا وہ تو پھر آپ کا ڈاکٹر ہی اس وقت کرے گا. اچھا، عورتوں میں فائبرائڈ بانجھ پن بھی پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ بانجھ پن کی صحیح وجہ کا تعین کرنا تو مشکل ہے، لیکن یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین میں اگر ہم فائبرائڈس کا علاج کر لیں تو وہ حاملہ ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں. اگر فائبرائڈ ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، شاید زیادہ ہو جاتے ہیں فائبرائڈ یا زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو زیادہ مشکل ہو رہی ہوگی. بس جی، بہت شکریہ. میرا یہیں تک لیکچر تھا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کچھ اور کنٹینیو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم.